چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں. پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے. دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو. تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے. پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے. گو یہ مشکل ہے مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے. ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی. چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو, یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے. غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت پوچھی, اے اللہ کبھی مجھے نصیحت فرما دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, تم غصہ نہ کیا کرو. چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے, اس کو ہرا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے الجامع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو, جنت تمہاری ہو جائے گی. غصہ پینے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ تم دنیا میں غصے کا گھونٹ پی لیا کرتے تھے, اب جنت میں جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے, محسنین کی علامت ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا غصے میں کہ آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے. حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے, انہوں نے عمر لانو کو دیکھا تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, تو عمر لانو کا غصہ سارا ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا, قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی اور ان کو اپنے اوپر قابو نصیب ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا حسین لانو کے پاس مہمان آئے, آپ نے باندی کو کہا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو. جب وہ گرم شوربہ لے کر آئی تو دیکھ کہیں رہی تھی چل کدھر رہی تھی, پاؤں جو اٹکا تو گرم گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گرا. آپ ذرا غور کریں, اگر کبھی گرم چائے جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین لانو نے اس باندی کو غصے سے دیکھا, وہ بھی اسی گھر کی رہنے والی تھی, سمجھتی تھی. اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والقاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. سیدنا حسین لانو نے اس کو دیکھ کر کہا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے پھر آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو سیدنا حسین لانو نے مسکرا کر کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. اس نے آگے لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں. تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ہمارے ان حضرات کو اپنے غصے پہ اتنا کامل کنٹرول حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطا فرمائے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, آپ نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کا کام تمام کرتے. اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا
کہ میں اس سے پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آ گیا، اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا کہ اس غصے کی حالت میں بھی وہ فرق کر سکتے تھے کہ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ اپنے نفس کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو مارنے لگے، تو جب شاگرد کو مارنے لگے تو شاگرد کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، یعنی جب غصہ کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو بچے والے ہوں، فیملی والے ہوں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، جاہلوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جن کے پاس مال کم ہو ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ ایک شخص نے کسی سے سوال کیا کہ واچ میں اور وائف میں کیا فرق ہوتا ہے، گھڑی میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب واچ غصے میں آتی ہے تو سٹاپ ہو جاتی ہے، اور جب وائف غصے میں آتی ہے تو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ There was a short break at the hall. You can start from number 5 again. Point number 5. There was a break in the transmission. So number 5 point you can start again. Point number 5. Ji, point number 5. ساؤنڈ سسٹم میں بریک ہو گئی تھی تو نمبر 5 کے بعد آگے آواز نہیں گئی، تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ چھٹا پوائنٹ اپنے اینگر کو ڈیفیٹ کرنے کا۔ غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ 8واں پوائنٹ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ 9واں پوائنٹ، غصہ پینے والا انسان اپنے شیطان کو ہرا دیتا ہے، اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ 10واں پوائنٹ حدیث پاک میں ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اور 11واں پوائنٹ کہ غصہ پینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے میرے بندے تم غصے کا گھونٹ پی جایا کرتے تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ 12واں پوائنٹ کہ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے اور غصہ پینا محسنین نیکوکاروں کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے، ایک دیہاتی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے۔ تو اس بات پہ عمر لانو کی طبیعت میں غصہ آیا۔ حر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی امیر المومنین وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے، تو عمر لانو کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ لانم کی یہ عادت مبارکہ تھی، قرآن کی آیت کو سنتے تھے فوراً اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حسین لانو کے گھر میں مہمان آئے، انہوں نے باندی کو فرمایا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو۔ وہ گرم شوربہ لا رہی تھی اور اس سے تھوڑی کوتاہی ہوئی تو پاؤں اٹکا اور وہ پورا گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گرا۔ آپ غور کریں، گرم چائے اگر جسم پر گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اس وقت غصے میں آپ نے اس باندی کی طرف دیکھا، وہ باندی بھی اسی گھر کی پلی بڑی تھی، اس نے دیکھا کہ غصے میں ہے تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ تو سیدنا حسین لانو کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔
اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طبیعتیں عطا فرمائی تھیں کہ ان کے اپنے غصے پہ ایسا کامل کنٹرول حاصل تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر کو گرایا، لڑ رہے تھے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو چہرے پہ تھوکا تھا، آپ نے میرے اوپر خنجر کیوں نہیں چلایا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے پہلے اللہ کے لیے یہ خنجر چلانا چاہتا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے اندر غصہ پیدا ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.